حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت جو ہے نا وہ بہت بلند آواز سے کیا کرتے تھے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے جو پوچھا اس میں ان سے پوچھا کہ آپ یہ تلاوت آہستہ کیوں کرتے ہیں؟ بالکل آہستہ آہستہ آپ تلاوت کرتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اسمعوا من اناجی، آپ نے فرمایا کہ میں تلاوت اس لیے آہستہ کرتا ہوں کہ حضور میں جانتا ہوں کہ جس کی مناجات میں کر رہا ہوں وہ مجھ سے دور نہیں ہے، اور اس کے لیے بلند اور آہستہ جو ہے وہ کوئی اہمیت حامل نہیں. آپ بلند پڑھیں یا آہستہ پڑھیں وہ سب کی سنتا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا کہ آپ بلند آواز سے کیوں پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا اقید البسنان ایم ناغمہ و اطرد الشیطان، کہ میں تو اس لیے بلند آواز سے پڑھتا ہوں کہ لوگوں کو کیا کروں، جگاؤں کہ لوگ جاگیں اور شیطان دور بھاگے. اس ضمن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقام و مرتبہ پر فائز تھے وہ مشاہدہ ہے، یعنی مشاہدہ فرمایا کرتے ہیں. اور مجاہدہ اور مشاہدہ یعنی مجاہدہ جو ہے وہ مشاہدہ کے اندر ہے. مجاہدہ مشاہدہ کے اندر ہے، یعنی مجاہدہ مشاہدہ کے لیے ایک زینہ ہے. مشاہدہ کے مقام پر بندہ اس وقت پہنچتا ہے کہ جب وہ مجاہدات سے اپنے ظاہر و باطن کو ستر اور پاک کر لے، تو وہ تو مجاہدہ تو مشاہدہ کے اندر ہے. تو جن کو جو بہت بڑے مجاہد ہیں اور بڑے عبادت گزار ہیں، یہ بات تو یعنی جن کے مقابلے میں ہے وہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یہ بات ہے. تو پھر تو انبیاء کے بعد سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اس کے بعد پھر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ آتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم ہستی اس معاملے میں، اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مرتبہ مقام ہر لحاظ سے بلند ہے، ہر لحاظ سے. آگے چل کے میں بات کرتا ہوں تاکہ آپ بات واضح ہو. اب یہ پچھلے ماہ رمضان مبارک سے پہلے جو ہماری نشست ہوئی، توجہ میری طرف رکھیے، توجہ آپ لوگ میری طرف رکھیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ رب العزت سے جو دعا فرمایا کرتے تھے، الہی میرے لیے دنیا فراغ فرما، یعنی دنیاوی جو مال و متاع ہے وہ مجھے دے،
اور مجھے دنیا سے زاہد رکھ. اللہم ابسطی الی الدنیا زہدنی فیہا، کہ مجھے دنیا تو دے لیکن اس جو مال و متاع ہے اس سے مجھے زاہد رکھ، یعنی اس کی پرواہ نہ ہو، دل میں اس کی کوئی محبت نہ ہو، اس کی رغبت نہ ہو. یہ جو پچھلے نشست میں آپ لوگوں نے سنا، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک میں بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ کبھی ایک کبھی دو پتھر گلا ہوا ہوتا تھا، اور کئی دن تک جو ہے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا. 40 دن گزر جایا کرتے تھے، چولہا گھر میں نہیں جلا کرتا تھا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور تو امام الانبیاء تھے، حضور چاہتے تو یہ تو بظاہر تو یہ ایک تکلیف ہے نا، بھوک کو برداشت کرنا. ابھی ہم روزے سے ہیں تو تمنا ہو کھانے کی، بھوک لگی ہوئی ہو اور بندہ کھانے کی طرف توجہ نہ کرے تو یہ تو اختیاری ہوا. ایک بندے کو بھوک ہی نہیں ہے، اب وہ بولے کہ میں تو کھانے کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا ہوں، میں تو کھانے کی طرف توجہ نہیں کرتا ہوں، تو بھئی وہ اس کا یہ کہنا یہ فقر اختیاری نہیں ہے، کیونکہ بھوک تھوڑی ہے اس کو. بھوک ہو، چاہت ہو، خواہش ہو، طلب ہو اور شے بھی مہیا ہو. جیسے ماہ رمضان مبارک میں وقت افطار جو ہے وہ دسترخوان میں افطار تو سجا ہوا ہے، بھوک بھی ہے، طلب بھی ہے، خواہش بھی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود حکم الہی کی، رب کی اجازت نہیں ہے، تو بندہ سامنے ہونے کے باوجود بھی اپنے ہاتھ کو کھینچا ہوا ہے. یہاں معاملہ کیا ہے؟ یہاں تو اجازت ہے. اب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے فقر اختیاری کو اپنایا تھا. فقر حضور نے خود اس کو قبول کیا تھا، نہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ خود سوچے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لیے آسمان سے منسلوا آ سکتا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مبارکہ حضور ہاتھ اٹھاتے تو ہے جنت کی ساری نعمتیں حضور کے قدموں میں، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کو فقر اختیاری کو حضور نے اپنایا. اب بات جو میں کر رہا ہوں اس کو سمجھیے. محب جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے ہر ادا سے پیار کرتا ہے، اس کے ہر ادا سے وہ پیار کرتا ہے، اور اس کے ادا کو اپنانے کے لیے وہ اپنے لیے اعجاز سمجھتا ہے، اپنے لیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رہنے والے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے زیادہ، سب سے قریب اور سب سے زیادہ وقت حضور کی بارگاہ میں گزارنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ.
سب سے زیادہ خلوت میں رہنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور سب سے زیادہ جلوت میں حضور کے ساتھ رہنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی چاہا، یہی خواہش ہوتی، کیونکہ محب اپنے محبوب کے ہر ادا، اس کی کیا کہتے ہیں کہ فلاں میں اتنا ہو جاؤں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، یعنی وہ محبوب کے ہر ادا کو اپناتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ اپنے رب سے مال تو مانگتے تھے، لیکن ساتھ یہ فرماتے کہ کیونکہ فخر اختیاری محبوب کی سنت ہے کہ تو مولا اس سنت میں مجھے قائم رکھ، اس سنت میں مجھے قائم رکھ۔ تو حضور علیہ السلام نے اختیاری کو اپنایا، تو صدیق بھی اس فخر اختیاری کو اپنانے۔ تو آپ ظاہر بات ہے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے، اور جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ تھے، لیکن حضور علیہ السلام کے ظاہری دنیا سے وصال اور پردہ کرنے کے بعد جب آپ خلافت کے منصب کو آپ نے سنبھالا، تو آپ کا جو رخ انور وہ سرمے کی طرح ہو گیا، جو سرما ہوتا ہے، اور دبلے ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ بالکل یعنی کہ ظاہری جو کمزوریاں ہیں اور یہ کہ اس حد تک کہ محب ہر یعنی اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، اپنا چلنا، اپنا پھرنا، کھانا پینا، بولنا، حتیٰ کہ محبوب کا دیکھنا، توجہ کرنا، یعنی وہ ہر لحاظ سے چاہتا ہے کہ میں محبوب کی طرح دکھوں۔ کس کی طرح؟ وقت وصال بھی یعنی محب چاہتا ہے کہ میں مروں بھی اس طرح، مجھے موت بھی اسی طرح ہے جس طرح محبوب کو ہے، محبوب جس طرح دنیا سے رخصت ہوا میں بھی اسی طرح رخصت ہوں۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بیمار ہوئے اور وصال وقت قریب ہے، تو آپ نے پوچھا کہ آج دل کیا ہے، یعنی آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یوم وصال ہے، دن ہے، وہ پیر کا ہے، اور محبوب ظاہری عمر 63 سال میں دنیا سے تشریف لے گئے، تو محب بھی یہی چاہت لے کر دنیا سے 63 سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ فنا میں اتنا ہو جاؤں تیری ذات کہ جو کچھ جیسا تیرا ہوا ویسا ہی میرا ہو۔ تو بہرحال سیدھا سیدھا جو باتیں ہیں وہ آپ فرماتے کیا دیکھیں داتا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم کہتے ہیں کہ فقر کی صفت زیادہ تر ظاہر تب ہو سکتی ہے جب کہ بحالت غنا
ارادہ فقر اس کے دل پر موجود ہو، اور اس حد تک اس کا ارادہ کو عملی جامہ پہنائے کہ ابنائے بنی آدم کی تمام مرغوب چیزوں سے دل کا رجحان ہٹا لے، اور ان تمام مرغوب انسان اشیاء کے مجموعہ کا نام دنیا ہے، نہ کہ یہ کہ بحالت فقر غنا کی خواہش اس کے دل پر اثر ہو، اور اس حد تک دنیا حاصل کرنے میں سعی کرے کہ حصول درہم و دینار کے لیے بارگاہ عمراء سلاطین پر جبی سعی کرتا پھرے۔ جبی یعنی اپنے ماتھے کو ٹیکتا رہے، کہاں؟ سلاطین سلطانوں کے درباروں میں جا کر، ان کے درباروں میں، ویسے وہ جو ہے وہ ان کے درباروں میں جائے اور جا کر جو ہے وہ ماتھا ٹیکے۔ کس کے لیے؟ دنیاوی مال و متاع۔ ویسے تو وہ فقیر ہیں، ویسے تو وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں فقیر ہوں، اور یہ جو ہے وہ دیکھو میرے پاس جو ہے وہ میں نے فقر اختیار کیا ہوا۔ وہ قاضی بھی جھوٹا ہے، قاضی وہ جھوٹا ہے، وہ اس نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو گمراہ کرنے کے لیے اس لبادے کو اوڑھ رکھا ہے۔ وہ دنیا میں لوگوں کے درمیان اپنی جاہ و حشم کو اور اپنی دھاک کو بیٹھانے کے لیے، اپنا روب و دبدبہ قائم کرنے کے لیے، اور دنیاوی خواہش کے لیے لوگوں کے سامنے وہ دیکھو جی میں تو بھوکا ہوں، اور میں یہ ہوں، میں پیر صاحب بہت کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، پیر صاحب مشہور ہو گئے، پیر صاحب کا تو یہ معاملہ ہے۔ وہ فقر اختیاری نہیں ہے، فخر اختیاری کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر نعمتیں ہوں آپ کے قدموں میں، ہر نعمت ہو، اور ہر نعمت سے صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ نے ہجرت کر لیا۔ موجود تو ہے، چاہے تو آپ اس کو استعمال کریں، منع نہیں ہے، رب نے منع بھی نہیں کیا ہے، لیکن میں نے کہا کہ محب چاہتا یہ ہے کہ وہ اپنے معبود کی طرح دکھے، اور جب وہ دنیا سے جائے تو لوگ یہی کہیں کہ جی یہ ایسا محبت کرنے والا تھا کہ دیکھو اس کی زندگی کا ورق اول جو ہے وہاں سے لے کر ورق آخر تک، زندگی کا ورق آخر جو ہے وہ بھی محبوب کی ادا میں ہی گزرا ہے۔ تو وہ فخر اختیاری جب ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی حضور کے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضور کو کیا کریں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور جیسا چاہتے رب ویسا کرتا۔ کیوں؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب ساری کائنات میں بسنے والے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک آنے والے مسلمان، قیامت تک آنے والے انسان سب اس کی رضا چاہتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے، اور رب چاہتا یہ ہے کہ یہ میرا محبوب راضی ہو جائے۔ تو چاہتا ہے کہ محبوب راضی ہو جائے،
تو جیسا محبوب چاہتے رب ویسا کرتا، لیکن حضور علیہ السلام فقر کو اختیار فرمائے، اور اسی سنت کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھامے، اور آپ نے فقر اختیاری کو قائم کیا۔ پھر تو اچھی طرح سمجھ لو کہ صفت فقر یہ ہے کہ وہ غنا سے فقر کی طرف آئے، نہ یہ کہ بحالت فقر طلب ریاست ہو جائے۔ یعنی اچھی طرح سمجھ لو کہ صفت فقر یہ ہے کہ وہ غنی ہو، صفت فقر یہ ہے کہ وہ غنی ہو، میں نے جیسے پیچھے کہا آپ سے کہ مال بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن توجہ نہیں ہے، بے رغبتی ہے، چاہے تو یہ ہو جائے، لیکن کیا ہے؟ بے رغبتی ہے۔ اور بھئی ہے نہیں، مالی نہیں ہے اس کے پاس، جاؤ اصل ہی نہیں ہے۔ اب وہ بولے بھائی میں تو فقیر ہوں، میں تو فقیر ہوں، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک بندہ میں تو نیک ہوں، کیوں بھائی؟ بولے میں گناہ کرتا ہی نہیں ہوں، میں گناہ نہیں جی، میں گناہ نہیں کرتا ہوں، تو کیوں؟ یہ تو اللہ رب العزت کی مہربانی اور فضل ہے کہ تو گناہ کے قریب کبھی تجھے لے کر نہیں گیا، تو پہنچا نہیں گناہ کے قریب، تو اس میں تیرا اپنا کمال کیا ہے۔ نیک اصل وہ ہے جو گناہ کے قریب ہو اور کیا کہتے ہیں کہ گناہ کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، آسانی سے وہ گناہ کر سکتا ہے، اور دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اس وقت وہ گناہ سے ہجرت کر لے یہ کہتے ہوئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اصل نیکوکار تو وہ ہے، وہ جو مجھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان اندر سے نیک کتنا ہے یہ تو اس وقت اس کو پتہ چلے گا کہ جب گناہ قریب ہو، دیکھنے والا کوئی نہ ہو بظاہر، اس وقت وہ کتنا نیکوکار ہے، اس کا بانڈا ٹوٹ جاتا ہے، اس کا بانڈا کتنا نیکوکار ہے، دنیا کے سامنے تو ہے، دنیا کے سامنے تو بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیکوکار ہے، لیکن وہ اسی طرح مطلب یہ سمجھانے کا کہ ایک بندہ بول رہا میں تو فقیر ہوں، بھائی تو فقیر ہے، تیرے فقر کا یعنی پتہ تو اس وقت چلے گا نا کہ دنیاوی مال بھی ہو، دنیاوی دولت ہو، سب کچھ ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے سب سے بے رغبتی کر دے، اور راہ خدا میں جب تو لٹائے تو اندر کچھ بھی نہ ہو، نہیں، مال تو ہے، اللہ نے دولت سے نوازا ہے، اور دین کو اس کی دولت کی ضرورت ہے، لیکن وہ پیچھے چھپایا ہوا ہے، اور پھٹا پرانا کپڑا پہنا ہوا ہے، میں تو فقیر ہوں، اور پیچھے مال چھپایا ہوا ہے، کوئی دیکھ نہ لے کوئی، اور مال اسلام کو اس کے مال کی ضرورت ہے کہ وہ راہ خدا میں اپنے مال کو خرچ کرے،
یہ اس پر یعنی اسلام کا احسان ہوتا کہ وہ، لیکن اس نے اس کو قبول نہیں کیا اور پھر وہ بھائی فقیر ہے. تو اصل تو فقر کا پتہ اس وقت چلتا ہے، ایک بندے ہے اس کو کھانے کے لیے میسر ہے ہی نہیں، اب وہ بولے گی جی میں تو وہ، اور ایک بندے کو کھانا میسر ہے لیکن اس کا انداز بڑا انوکھا ہے، طلب ہے. میری سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جو آپ بہت بیمار ہوئے تو وقت وصال کے قریب تھے، یعنی شدید بیمار تھے، تو مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی، سمجھے اللہ. تو غلام نے جو ہے بڑی محنت سے مچھلی لا کر اس کو بنا کر پکا کر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے مچھلی جب پیش کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آپ مچھلی تناول کرنے والے ہی تھے کہ ساحل نے جو ہے وہ آواز لگا دی. ساحل نے، کوئی ہے اللہ کا بندہ میں بھوکا ہوں، یہی تو ہوتا ہے جی، ہے کوئی اللہ کا بندہ میں بھوکا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آپ نے کہا کہ یہ مچھلی اس کو پیش کر دو. اب غلام تھا، غصہ بھی اس کو آیا اندر ساحل پہ، لیکن حکم تھا تو وہ ساحل کو انہوں نے جو ہے وہ پیش کیا اور ساتھ کہا کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو یہ مچھلی اتنے قیمت کی ہے، میں اتنا تمہیں دیتا ہوں، یہ مچھلی مجھے دے دو. اور غلام نے وہ مچھلی دے کر پھر دوبارہ خرید لیا، اور خرید کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب پیش کیا تو پوچھا یہ مچھلی، وہ تو ساحل کی مرضی سے خرید لیا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مچھلی کو اپنے سامنے سے یہ کہتے ہوئے دور کر دیا کہ اب مچھلی تو جنت میں ہی کھاؤں گا. یہ تو یعنی ہو اختیار ہو، وہ مچھلی کھا لیتے تو کون سا گناہ ہونا تھا، کوئی گناہ نہیں تھا. لیکن یہ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی، تو ان کا تو اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنے بڑے فقیر ہیں. ہمارے یہاں تو درویش، ہمارے یہاں درویش بہت ہیں، درویش کی کمی ہے، سمجھ میں؟ ہمارے یہاں درویش بہت ہیں، ایک ڈھونڈو ہزار مل جائیں گے درویش. ہمارے یہاں درویش کی کمی ہے، اور لوگوں نے درویشی کو سمجھ لیا ہے درویشی. بہرحال اب دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی مبارک وہ ہستی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے. ان سے آگے بڑھ کر کسی کو قدم اٹھانا روا ہی نہیں ہے. ان سے آگے بڑھ کر کسی کو قدم اٹھانا یہ، اور وہ ایسے الفاظ میں دعا فرما چکے ہیں
جو پہلے گزر چکی ہے، اس لیے اختیاری فقر پر اضطراری فقر کو مقدم کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ اور تمام مشائخ صوفیاء اسی مذہب پر ہیں سوائے ایک بزرگ کے جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں، اور اس کے بحث و دلائل نقل کر کے اس کا رد بھی کر دیا ہے، اور اس رد کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے کیا ہے کہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کو زہری نے روایت کیا ہے کہ جب آپ نے خلافت کے لیے لوگوں سے بیعت لی، آپ منبر پر جلوہ آرا ہوئے اور خطبہ پڑھا۔ خطبہ میں آپ نے فرمایا واللہ ما کنت حریصا علی الامارۃ یوما ولا لیلۃ ولا کنت فیها راغبا ولا استها اللہ قط رئسا ولا علانیۃ وما لی فی الامارۃ من راحتی۔ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں اس خلافت و امارت کا حریص نہیں ہوں، حریص نہیں ہوں، اور یقیناً نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے۔ جو محبوب کے سب سے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے صحبت کو سب سے زیادہ پانے والے، حضور کے سب سے زیادہ قریب رہنے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلوت میں سب سے زیادہ رہنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ایمان کی گواہی جو ہے وہ خود قرآن دے رہا ہو، اور جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کا کوئی خلیل نہ ہوتا تو میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل بناتا۔ کس کو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو جانے جانا کہ اتنے قریب ہوں، اتنے قریب ہوں، اتنے قریب ہوں کہ جناب عمر بھی 63 ہو، وصال بھی پیر کے دن ہو، اور جناب حضور کے قدموں میں آج بھی موجود ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دنیاوی مال و متاع کے لیے حرص رکھتے ہوں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ جن کی تربیت جو لوگ، میں تو کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ اگر آج کسی استاد کو اپنے کسی شاگرد پر جو ہے نا وہ بڑا ناز ہے، اور کسی شاگرد کو اپنے استاد پر بڑا ناز ہے کہ بھائی میں جس استاد سے پڑھا ہوں نا وہ استاد کوئی معمولی استاد نہیں ہے، ہاں کوئی معمولی استاد نہیں ہے، اس کا رد کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ تو دنیا کے وہ فلاں استاد کے بارے میں اتنا تو ناز کرتا ہے کہ میرا استاد وہ فلاں ہے، اس کی تردید، اس کا رد کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ جب اس کا رد کرنا آسان نہیں ہے، ناممکن تو نہیں ہے نا، آسان نہیں ہے، ناممکن تو نہیں ہے، کوئی اس سے بڑا آئے گا اور اس کی تردید کرے گا، اس کا رد کرے گا، لیکن بتا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بڑا بھی اب کوئی آئے گا؟ ان کا کوئی رد کر سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا کوئی رد کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، نہیں۔ تم کو جناب اپنے ایسے استاد پر ناز ہے کہ جو بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، لیکن یہ بہت بڑے ہیں، اس سے پھر کوئی بہت بڑا آ جائے گا، لیکن محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ایسے بڑے ہیں کہ وہ بڑے میں اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو جو لوگ یہ اپنے استادوں پر ناز کرتے ہیں اور پھر وہ اس طرح جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام پر جو ہے وہ پتہ نہیں وہ کیا کچھ کرتے ہیں،
اپنے پلید زبان سے وہ جو ہے وہ کہ بھائی ان کے استاد نے، ان کے پیر نے، بڑا کامل پیر ہے، ان کو اپنے پیر پر ناز ہوتا ہے، میرا پیر بہت کامل ہے، میرا پیر تو ایسا ہے جی، ایسے نگاہ گھماتا ہے تقدیر بدل جانا ہے، جس کو نظر بھر کر دیکھ لے بس اس کا کام ہو جانا ہے۔ میں نے کہا جب تیرے پیر کا اتنا کمال ہے کہ ایک نظر میں تقدیر پلٹ دیتے ہیں، تو کبھی سوچا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور تیرے پیر کے نگاہ میں کوئی ایک مرتبہ آ جائے تو اس کا تقدیر بدل جاتا ہے، تو محبوب کی نگاہ میں تو صبح و شام ابو بکر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، صبح و شام ابو بکر محبوب کی نگاہ میں رہے ہیں۔ تیرے پیر کے نگاہ کا کمال یہ ہے کہ ایک نگاہ میں تقدیر بدل دیں، تو بتانا محبوب خدا نے صدیق اکبر کے کیا کیا، صدیق اکبر کے اندر کا کیا کیا بدلا ہوگا۔ اس لیے وہ لوگ پتہ ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہیں، جاہل پیر کے جاہل مرید ہیں، جاہل پیر کے جاہل مرید ہیں، جو داتا علی حجویری کے پیروکار ہیں، جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں، اور جو جناب علی اولیاء صوفیہ حضور خواجہ ہند الولی عطائے رسول خواجہ سید معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں، وہ سارے کے سارے خود بھی باادب تھے اور اپنے ارد گرد جمع ہونے والوں کو بھی ادب انہوں نے سکھایا ہے۔ تو ان کا پیر جو ہے نا بڑا یہ ہے، پیر وہ ہے۔ میں نے کہا کہ تو کبھی یہ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچا ہے کہ تیرے پیر کا یہ موقف ہے، یہ تیرا یہ موقف ہے، اور تو اپنے پیر کو بڑا کامل بھی سمجھتا ہے کہ وہ ایک نگاہ میں پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے ہیں، کیا بجلی گرا دیتے ہیں۔ ہمیں تو بجلی گرانا نہیں آتا بھائی، سمجھے، اور ہم تو بھائی ایک نگاہ میں بدلتے بھی نہیں۔ یہ دعوت تو آپ کا ہے، تو پھر آپ کا دعویٰ ہے آپ نے عقل کے اندھو، تمہارے پیر کا اتنا بڑا کمال ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں انکار نہیں کر رہا، یہ ہو سکتا ہے واقعی وہ بڑے کمال کے ہوں، لیکن سوچا کہ یار تیرے پیر میں یہ اتنا کمال تھا، یہ کمال تو اس گھر سے ملا نا، اس در سے ملا جس در میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلوت اور جنت گزرا ہے۔ تو اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا، خدا کی قسم میں اس خلافت و امارت کا حریص نہیں ہوں، اور نہ تھا، کبھی اس کا تمنا بھی نہیں کیا، نہ خواہش کبھی کیا، اور کسی رات دن میں اس کی خواہش میرے دل میں نہیں ہوئی، کیا سرم و اعلانیہ کے نہ اعلانیہ میں نے اس کا اظہار کیا کبھی، اور نہ پوشیدہ میں کبھی میرے دل میں اس کی خواہش نہیں۔ اور میں اس بات امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات تو آپ نے 1450 سال پہلے آپ نے یہ فرمایا ہے نا، ہم تو سر جھکا کر اس بات کو تسلیم اور قبول کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین، آپ نے جو کچھ کہا ہے حق بھی کہا ہے، سچ بھی کہا ہے، اس میں کوئی بال برابر رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے کوئی بات حرف غلط نہیں ہے، حرف غلط نہیں ہے۔ میرے دل میں کبھی اس رات دن میں اس کی کوئی خواہش نہیں، اور میری رغبت اس کے طرف نہیں، اور نہ میں نے کبھی اللہ کے حضور خفیہ اعلانیہ اس کے لیے دعا کی ہو، اور مجھے اس میں کوئی راحت و خوشی نہیں۔
یعنی مجھے اب عمارت تو دے دی گئی ہے، تو اب تم یہ نہ، میرے دل میں اس عمارت کو لینے کے بعد نہ کوئی راحت ہے نہ کوئی خوشی ہے. اور یہ تو وقت وصال پتہ چلا نا جی بھائی، جب انسان کو خوشی ملے نا تو وہ اندر سے صحت یاب ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے نا. جب اس کو ذہنی دباؤ نہ ہو اور ذہنی تناؤ نہ ہو اور اس کو خوشی اور راحت ہو، دنیاوی غم نہ ہو، تو بڑا پھولتا ہے، پھلتا ہے، چہرہ چمکتا ہے. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب وقت وصال قریب ہے تو آپ تو بالکل کمزور ہو گئے تھے، اور وہ چہرہ، اس کا رنگ جو ہے وہ سرمے کی طرح ہو گیا تھا. غم مصطفیٰ میں اور وصال مصطفیٰ سرکار کی جدائی میں اور امت کی خیر خواہی کے لیے شب و روز امت کی فکر میں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں اس قدر آپ غمگین تھے، اپنے غم کا کبھی اظہار امت کے سامنے نہیں کیا، کبھی نہیں کیا. امت کے سامنے اپنے غم کا اظہار کبھی نہیں فرمایا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جب آپ تشریف لے گئے تو یہ بالکل کمزور اور کیا کہتے ہیں کہ چہرے کا جل جانا، سرمے کی طرح ہو جانا. تو جس کو خوشی ہو، عمارت ملنے کی خوشی ہو، آج آپ دیکھ رہے ہیں نا جی، آج جو آپ کے پاکستان میں جھگڑا ہے وہ کس کا؟ عمارت کا تو جھگڑا ہے. قوم جو ہے وہ آٹا کے لینوں میں لگ کر جو ہے وہ ایک ہی وقت میں 11 جو ہے انسان جو ہے عوام لقمہ اجل ہو رہے ہیں صرف ایک بوری آٹا کے لیے. لیکن وہ جو عمارت کے لیے لڑ رہے ہیں نا، ان کے چہرے کو دیکھیں آپ، چمک رہا ہے، ٹینشن نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے. یہ دنیاوی اعتبار سے میں بتا رہا ہوں. ویسے تو ان کے چہروں میں جو پھٹکار ہے وہ پوری دنیا کا جو پھٹکار اس کو جمع کر دیجیے اور ان کے چہرے پر. تو یہ، لیکن میں جو لوگ آج یہ بات کرتے ہیں نا کہ اس دور میں صحابہ کرام میں جو ہے وہ عمارت کے لیے معاذ اللہ، خلافت کے لیے جو جھگڑا ہوتا، یہ آپ سمجھیں کہ وہ بدبخت کمینے لوگ ہیں. کیا ہے؟ بدبخت اور کمینے لوگ ہیں، روئے زمین کے سب سے ذلیل لوگ ہیں. وہ کوئی پیر ہو، وہ کوئی مولوی ہو، وہ کوئی پیر کا مرید ہو، یہ سارے کے سارے یہ جو لوگ ہیں، یہ اسلام میں فتنہ ڈالنے والے، مسلمانوں کے عقائد و نظریات میں درار ڈالنے والے، اور 1400 سال سے جو مسلمہ جو چلا آ رہا ہے، ہمارے بزرگوں کا تربیت ہے، تعلیم ہے اور عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اس پر درار ڈالنے والے یہ کمینے لوگ، یہ ذلیل لوگ، یہ دنیا کے کتے. اور میں ان کے لیے کیا کہوں کہ جن کے دل میں اپنے پیر کے لیے تو بڑا احترام ہو، سمجھے، بڑا احترام ہو، لیکن در رسالت میں جو محبوب کا مرید ہے، اپنے پیر بھائی کا بڑا احترام کرتا ہے. جی
یہ میرے پیر صاحب کا پہلا مرید ہے، اور یہ میرے پیر صاحب اس مرید کو بڑا چاہتے ہیں، بڑا احترام سے ملتا ہے، میرا یہ پیر بھائی میرا سینئر پیر بھائی ہے، احترام سے ملتا ہے، کیوں بھائی سینئر ہے، پہلا مرید ہے، پہلا خلیفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ او کمبخت بے غیرت، تجھے اپنے بڑے پیر بھائی کا تو بڑا لحاظ رہا، محبوب کے بارگاہ میں جو سب سے زیادہ وقت بتانے والا، جو سب سے زیادہ قریب رہنے والا، اس کے حیا کا پاس نہیں رہا۔ کہ وہ نہیں میرے پیر صاحب ہیں، اور میرے پیر صاحب جو ہے وہ بڑے معتبر ہیں، اور جو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کے قربت میں رہا، حضور نے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا سب کو۔ یہ دین کے یہ سارے یہ دشمن لوگ ہیں، یہ پیر، یہ مولوی، یہ داتا علی حجویری کے نظریہ عقیدے پر نہیں ہے، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی، یہ کشف موجود، یہ داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے اور نظریے پر نہیں ہے، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریہ اور عقیدہ جو ہے اس کے یہ غدار ہیں۔ جو نظریہ عقیدہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل برعکس ہے اس کے، یہ جناب غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جا کر وہاں حاضریاں بھی لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ یقین جانے کہ یہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد و نظریات کے بھی جو ہے یہ غدار ہیں۔ یہ اولیاء صوفیہ کے نظریات بالکل غدار ہی ہیں۔ اس لیے بات کو سمجھ لیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کبھی یہ خواہش ظاہر نہیں فرمائی، اور نہ اس میں کبھی آپ کو راحت اور خوشی ہوئی کہ آپ نے جو ہے نا اس میں کوئی اظہار خوشی فرمایا ہو کہ جی مجھے عمارت مل گئی، بلکہ جب عمارت ملی تو پھر اس کے بعد شب و روز اسلام کی بقا، اس کی سلامتی اور امت کی خیر خواہی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ پہلے تو امت کو سنبھالا، میں نے کہا یار وہ کیسے کل بروز قیامت جو لوگ جو پیر صاحبان بولتے علی 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 علی، میں نے کہا کہ علی علی، وہ بابا جی فرمایا کرتے امیر مجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کہ در یار تک تو پہنچا، دل یار تک نہ پہنچا۔ در یار تک پہنچنا اور ہے، دل یار تک پہنچنا اور ہے، علی علی کرنا اور ہے، اور علی کے دل میں جگہ بنا لینا ہی اور ہے۔ تو مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل میں جگہ اسی کے لیے ہو سکتا ہے جس کے دل میں سیدنا صدیق اکبر ہو، حضرت عمر ہو، حضور کی جانثار غلاموں کا ادب ہو، جانثار غلاموں کا ادب ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اور لا شعور بھی۔ یہ شعور بھی ان کا ختم ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنا سب کچھ گستاخوں کے ہاتھ بیچ دیا ہے۔ جن کو یہ سمجھ رہے کہ یہ بہت کامل ولی ہے، یہ بہت پہنچا ہوا ولی ہے، وہ بدترین گستاخ ہے، اس کے ہاتھوں میں اپنے ایمان کو انہوں نے بیچ دیا ہے۔ اب جب انہوں نے بیچ دیا ہے تو وہ گستاخ، یہ بھی گستاخ، اتنی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء صوفیہ کے قدموں میں رہنے والا اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو جانثار ساتھی اور غلام ہیں ان کے قدموں میں ہمیشہ رہنے والا، اور ہمیں صحابہ اکرام اور اہل بیت کا سچا وفادار اور غلام رہنے والا، اور اسی پر موت اللہ تعالیٰ میں نصیب۔ واقع دعوانا